بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کی کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم غزل نمبر 5 کر رہے ہیں۔ حصہ نظم پر چل رہے تھے تو ہم نے 4 غزلیں اس سے پہلے کر دی، تو آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل کریں گے۔ تو غزل پڑھیں اس سے پہلے ہم جو ہے ان کا فراق گورکھپوری ہمارے شاعر ہیں، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نام رگھوپتی سائے اور فراق تخلص تھا۔ شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپوری اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے۔ فراق بھی بچپن ہی سے شعر کہنے لگے اور انہوں نے نظم، غزل، رباعی وغیرہ شعری اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ان کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ سن 1917 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ فراق کا کلام انسانی عظمت اور درد مندی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے عشقیہ معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر مسائل کو بھی موضوع بنایا، یعنی ٹاپک بنایا تھا۔ ان کی زبان میں گلاوٹ اور مٹھاس ہے۔ انہوں نے عشق کے معاملات کو اکثر بالکل نئے ڈھنگ سے پیش کیا ہے اور بعض نئے مضامین بھی شامل کیے ہیں۔ رباعی میں انہوں نے سنسکرت کے سنگھار رس سے استفادہ کرتے ہوئے معشوق کو ایک نئے اور دلکش گھریلو رنگ میں پیش کیا۔ نغمہ ساز غزلستان، شعرستان، شبنمستان، روح کائنات، گل نغمہ، روپ اور گل بانگ کے نام سے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی تنقید بھی لکھی۔ ان کی نثری کتابوں میں اندازے اور اردو کی عشقیہ شاعری معروف ہیں۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ اور دوسرے کئی اہم اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ تو یہ ہو گیا ان کا تعارف۔ ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے امتحانوں میں جو غزل کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو میں نے پہلی جو غزل بنائی ہے اس میں پورا غزل کا انٹروڈکشن دے رکھا ہے۔ تو شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ غزل کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں، محبوب سے باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، وہ شاعری جسے غزل کہتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے اور آج یہ کہا جا سکتا ہے غزل میں تقریباً ہر طرح کی مضامین شامل ہونے لگے اور غزل جو ہے اردو کی ایک مقبول صنف بن گئی۔ غزل کا ہر شعر جو اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے نا، تو غزل میں کسی بھی مضامین کی قید نہیں ہے، تو اسی طرح جو اشعار کی بھی قید نہیں ہوتی، ان میں 5 7 ہے نا، اس طرح کے اشعار ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا غزل پڑھتی ہوں میں، ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو اس کا ایکسپلینیشن یعنی تشریح کر دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو سودا کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا ہے نا۔ تو اس والے شعر میں یہ شعر جو ہے اس غزل کا مطلع ہے، جس میں دونوں مصرع جو ہے، دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو اس کو غزل کا مطلع کہتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر جو غزل کا مطلع ہوتا ہے، تو یہ فراق گورکھپوری کی غزل کا مطلع ہے۔ اور سیاق و سباق کے حوالے سے اگر ہم لکھیں گے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر فراق گورکھپوری کی غزل سے لی گئی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں فراق کہ میں نے محبوب اور اس کی محبت کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیا، اب اس کے تعلق سے دل میں کوئی تمنا بھی باقی نہیں، لیکن اس ترک محبت پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عاشق کے دل و دماغ میں محبوب کا تصور ابھرتا ہے اور پہلے کی طرح عاشق بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے اس کو ترک کر دیا، محبت کا تصور کرنا بھی۔ اب اگلا شعر: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عرصے سے تمہاری یاد نہیں آئی، یہ محبوب کو کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر، کہ تمہاری یاد عرصے سے یاد نہیں آئی، مدت ہو گئی، کہ مطلب تمہارا خیال نہ آیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا ہو۔
اب اگلا شعر ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ تو ہنگامہ کا مطلب تو شور ہوتا ہے نا، اور دیوانہ عشق یعنی عشق میں جو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں مطلب شاعر کہہ رہے ہیں کہ عشق میں پاگل ہو جانے والے چیخ و پکار نہیں کرتے، وہ محبوب کی خاطر ضبط کیے رہتے ہیں کہ شور و غل سے محبوب بدنام ہوگا، مگر ایسے دیوانوں کا بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ جانے کب بھڑک جائیں اور ہنگامہ کر دیں، ہے نا۔ تو اب اس کے بعد اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ تو یگانہ یعنی سگا اور بیگانہ یعنی غیر، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپوزٹ ورڈ ہے یہاں پر۔ اور تو اس والے شعر میں فراق کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل سے ہمارے دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، محبوب ہمارے دل کو کچھ نہیں سمجھتا، ہمیشہ لا تعلق رہتا ہے، ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ اس کی محفل سے اٹھ جائے، مگر دل ہے کہ مانتا نہیں، وہ اسی محفل میں رہنا چاہتا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ تو شکیبہ کا مطلب صابر، جسے صبر آ جائے، ہے نا، اور غفلت کا مطلب بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے، جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں فراق کہہ رہے ہیں کہ آج عاشق کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے، اس پر پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ غشی طاری ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص شدید بیمار ہوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس میں کمی آنے لگتی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فراق کہتے ہیں کہ آج عاشق کو محبوب کی زیادہ ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا دیدار ہی عاشق کا علاج ہے۔ کم از کم تسلی دینے کے لیے محبوب یہاں آ جاتا تو عاشق کو صبر آ جاتا، لیکن محبوب نے اس حالت میں بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے سچے عاشق کے پاس آ جائے۔ ابھی ہمارے اس غزل کا آخری شعر ہے، تو آخری شعر کو مقطع بھی کہتے ہیں، جس میں شاعر جو اپنا تخلص، دیکھیے یہاں پر فراق گورکھپوری نے اپنا فراق تخلص استعمال کیا ہے۔ تو ہم آخری شعر پڑھیں گے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ تو اس والے شعر میں فراق کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ فراق جو تمہارا دوست ہے، ہم اسے اپنے سے برا کہنے سے تو رہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ بات کہنے کے کئی انداز ہوتے ہیں، ایک تو بالکل صاف صاف کہہ دینا، دوسرا گھما پھرا کر کہنا، تیسرا بات کو معمہ بنانا، معمہ یعنی پہلی بنا کر کہنا۔ یہاں فراق نے براہ راست نہ کہہ کر ذرا سا گھما کر بات کہہ دی کہ وہ تیرا دوست اچھا آدمی نہیں ہے، جو اچھا نہیں ہے تو یقیناً برا ہوگا، ورنہ اسے اس طرح کیوں کہا جا سکتا، دوسرے لفظوں میں برا نہ کہہ کر بھی برا کہہ دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اچھا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ برا ہے نا۔ تو ہمارا غزل ہو گیا کمپلیٹ۔ یہاں پر دیکھیے شاعر کا نام ہے فراق گورکھپوری۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ، تو ہم مشق کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے لفظ و معنی شروع ہو گئے۔ تو لفظ و معنی میں دیکھیے پہلا لفظ ہے سودا، جنون دیوانگی، تمنا آرزو خواہش، ترک کرنا چھوڑ دینا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے، تو یہاں پر یگانہ اس لفظ کے اصل معنی ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو، واحد، لیکن شاعر نے یہاں اسے بیگانہ کی ضد کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بیگانہ یعنی غیر اور یگانہ یعنی کہ اپنا۔ اب جلوہ گہ، جلوہ صورت یا صورت کی جھلک نظر آنے کی جگہ، ناز ادا، شکیبہ جسے صبر حاصل ہو، جسے صبر آ جائے، خاطر دل، رنجش، ناراضگی، بیجا، نامناسب، بلا وجہ، بے سبب۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ فراق کی غزل گوئی منفرد آہنگ و انداز رکھتی ہے۔ فراق کی غزل میں روایت کا پاس بھی ہے اور جدت کا اظہار بھی۔ فراق کے اسلوب میں صفائی اور بے ساختگی ہے، جس کی ایک مثال یہ غزل ہے۔
اب یہاں پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے، شروع ہو گیا ہے۔ تو اس صفحے پر دیکھیے 4 سوالات ہیں، تو ہم نے چاروں کے جوابات تیار کر دیے، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ 4 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مطلع میں شاعر نے کس کیفیت کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب، جو لوگ اپنے عزیزوں یا محبوب کو بھلانا چاہیں وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی بھلا نہیں سکتے۔ کبھی نہ کبھی محبت کا جذبہ اود کر آئے گا اور بھولے ہوئے عزیز اور محبوب یاد آنے لگیں گے۔ سوال نمبر 2، خاطر بیمار سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ خاطر بیمار سے مراد ایسا عاشق جو عشق میں بے حال ہو گیا، اس کی مزاج پرسی کرنا اور تسلی دینا۔ لفظ خاطر کے انگنت معنی ہیں: دل، طبیعت، لحاظ، مزاج، آؤ بھگت، طرفداری وغیرہ۔ یہاں بیمار عشق کا حال دریافت کرنا اور تسلی دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، غزل کی تیسرے شعر میں محبت کرنے والے کی کس نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ اس شعر میں یہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ عشق میں دیوانہ یا مجنون ہونے والے عام پاگلوں کی طرح چیخ و پکار یا شور شرابہ نہیں کرتے۔ چونکہ عشق میں دیوانوں کی دماغی حالت بھی درست نہیں ہوتی، اسی لیے کلی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرے گا۔ نہ جانے کب ان کی رگ پھڑک جائے اور وہ ہنگامہ برپا کر دیں۔ سوال نمبر 4 ہے، جلوہ گہناز سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جلوہ گہناز وہ مقام جہاں محبوب اپنے عاشق کے روبرو آ کھڑا ہو جائے یا صرف ایک جھلک دکھائے۔ تو 4 جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہمارا عملی کام ہو گیا اسٹارٹ، ہے نا یہاں پر۔ تو یہاں پر استاد کی مدد سے شعروں کی صحیح قرأت کیجیے۔ قرأت یعنی پڑھیے، یعنی جو غزل کے اشعار ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کیجیے، ان کی ادائیگی جو تلفظ کی اچھی طرح سے کیجیے۔ غزل کے اشعار خوشخط لکھیے، یعنی جو غزل کے اشعار ہیں ان کو کاپی میں نقل کر کے یعنی اچھی طرح سے لکھیے۔ اب اگلا ہے، ذیل میں دیے گئے اشعار کو مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کے جو غزل کے یہ اشعار ہیں تو دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے جواب لکھا ہے یہاں پر، دیکھیے کہ یہ صحیح قرأت ہے نا، شعروں کی صحیح قرأت۔ تو اس سے مراد ہے کہ نثر کے مقابلے میں اشعار کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی صحیح قرأت پڑھنا نہ کرنے سے، یعنی صحیح قرأت نہ کرنے سے، قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اس کو صحیح سے نہ پڑھنے سے شعر بے وزن ہو جاتا ہے اور معنی بدل جاتے ہیں، یعنی صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مکمل اشعار ہیں یہاں، آج غفلت بھی آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ یہاں پر اس کا پہلا جو ہے مصرع یہ رہا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، تو یہ یہاں پر یہ ہو گیا، لیکن اس جلوہ گہناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ تو یہاں پر دوسرا مصرع ہے، اس جلوہ گہناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے پورا جو ہماری غزل ہو گئی مکمل، سارا عملی کام کویشچن آنسر وغیرہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے اور میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی غزل میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔